السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی سوچا ہے ہم روز اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے، میرے رزق میں برکت دے، میری مشکل آسان کر دے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کن چیزوں سے کھلتے ہیں؟ آج میں آپ کو دو ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کا صدقہ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو نہ صرف دعائیں قبول ہوں گی بلکہ رزق آپ کے گھر میں خود چل کر آئے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ بات کسی کہانی کا حصہ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا سچا وعدہ ہے۔ آج میں آپ کو دو ایسے صدقے بتاؤں گی کہ جن کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں، مال میں، پیسے میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جو پہلا صدقہ ہے وہ ہے وقت کا صدقہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وقت کا صدقہ کیسا ہوتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے وقت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے سے ہوتا ہے، لیکن نہیں۔ وقت کا صدقہ دینا، کسی کی بات سن لینا، کسی کے دل کو سہارا دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا، یہ سب وقت کا صدقہ ہے۔ کبھی آپ نے کسی غمگین انسان کو صرف سنا ہو، اس کا بوجھ آدھا ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہے صدقہ، اور یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اگر ہم کسی کا دکھ درد بانٹ لیں گے، کسی کی ہم جو بھی بات ہے دل سے سن کے اس کو حوصلہ دیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے دعا کے لیے وقت نکالیں گے، تو یہ ہے وقت کا صدقہ۔ ہم روز کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت نہیں جاتا، ہم جاتے ہیں۔ جو اپنے وقت کا صدقہ دیتے ہیں اللہ ان کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ 1 گھنٹے میں اتنا کام ہو جاتا ہے جتنا دوسروں کے دنوں میں نہیں ہوتا۔ یہی ہے صدقے کی برکت۔ اگر آپ وقت نکال کے اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے وقت میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس کا آپ کو 10 گنا زیادہ جو ہے منافع اضافہ ہوگا آپ کے رزق میں بھی اور برکت میں بھی انشاءاللہ۔ اور جو دوسرا صدقہ ہے وہ ہے رزق کا صدقہ۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ رزق کا صدقہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور یاد رکھیں اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اکثر ہم کہتے ہیں پہلے خود سنبھل جاؤ پھر دوں گا، لیکن سچ ہے کہ جو تنگی میں دیتا ہے وہی اصل سخی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف 100 روپے ہیں اور آپ اس میں سے 10 روپے کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں تو آپ نے صرف پیسہ نہیں دیا، آپ نے اپنی مشکل آسان کرنے کا دروازہ کھول دیا۔ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بیماری کو روک دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دل کو سکون دیتا ہے۔ بالکل، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرے تو حالات خود کے نہیں ہیں، میں آگے اور کسی کو کیا دوں، تو یہ بات پھر یہ ہے کہ پھر رزق میں، پیسے میں برکت کہاں آئے گی؟ اگر آپ 100 روپے میں سے 10 روپے بھی اگر کسی کی مدد میں لگا دیں گے یا صدقے کے لیے صدقہ نکال دیں گے تو انشاءاللہ اس 10 کے بدلے آپ کو 100 سے زیادہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو واپس ملے گا۔ کیا آپ نے کبھی بارش دیکھی ہے؟ جب زمین پیاسی ہو اور پہلی بوند گرے تو خوشبو اٹھتی ہے، بلکہ اسی طرح جب انسان صدقہ دیتا ہے اللہ کی رحمتوں کی بارش اس کی زندگی پر برسنے لگتی ہے۔ گھر میں برکت، اولاد میں سکون، اور دل میں ایک عجب اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دولت ہے جو ہر انسان ڈھونڈتا ہے، اور صدقہ اسی دولت کی چابی ہے۔ جی بالکل، صدقہ دیں، نماز کی پابندی کریں اور دوسروں کے لیے دعا کریں۔ دوسرے اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے وقت نکالیں، ان کا دکھ درد سنیں، سمجھیں۔ انشاءاللہ آپ اگر دوسروں کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، آپ عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، تو آپ کو کبھی بھی پیسے کی، رزق کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے سننے والوں، بہنوں اور بھائیوں، آج سے ایک عہد کرو، ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دینا ہے،
चाहे वो मुस्कुराहट हो, चाहे वक़्त हो, चाहे दुआ हो या थोड़ा सा रिज़्क। क्योंकि जब आप देते हैं तो दरअसल अल्लाह से लेने का दरवाजा खोल देते हैं। अल्लाह फरमाता है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हुस्ना दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर लुटाए। अल्लाह हमें इन दो सदकों का आदी बना दे, वक़्त और रिज़्क का, ताकि हमारी जिंदगी में बरकत, आसानी और दुआओं की कबूलियत की बारिश होती रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की मेरी बात समझ आई हो तो ज़रूर अमल कीजिएगा और वक़्त निकालें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी दुआएं करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, और चाहे आपके पास 100 रुपया है उसमें से अगर 10 रुपये भी आप सदका करते हैं, किसी ज़रूरतमंद के काम आते हैं, तो इंशाल्लाह आपके घर में पैसों की बरसात होती रहेगी, रिज़्क में बरकत रहेगी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।